1.5 लाख کا بکرا خریدنے کے بجائے اگر 1.5 لاکھ روپیہ کسی گھرانے کی مدد کر دی جائے تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ تو آپ لوگوں کو بھی آگے بڑھنا ہے. مولوی کی بتائی ہوئی قربانی پر مت چلیے، اس کی وجہ سے ہم قربانی دینے جوگے نہیں رہے. لیکن قربانی کے امپلائڈ معنی تھے کچھ، جی اس کا مطلب لے لے ذبح کرنا نہیں تھا. خلیل الرحمان قمر صاحب کہہ رہے ہیں جی قربانی کے پیسوں سے آپ جو ہے لوگوں کی رشتہ داروں کی مدد کر دیں، اور آپ نے مولوی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف لے لے زبانی کر لیں. جو خلیل الرحمان قمر کے بتائے ہوئے طریقے پہ نیا اسلام ایجاد کرنا ہے. اینڈ دس از دا پرابلم وی آر ڈیلنگ ود. اس طبقے کو جب بھی اسلام کے پہ کوئی اعتراض کرنا ہوتا ہے، اسلام کے اندر کوئی نئی بدعت لے کے آنی ہوتی ہے، تو اسلام کا نام نہیں لے سکتے، مولوی کا نام لے لیا کرتے ہیں کہ مولوی کا بتایا ہو. یہ مولوی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے. لیکن یہ طبقہ جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، اتنے کیپچولیٹ ہوئے ہیں، ڈیفیٹسٹ ہیں، خود نفرتی کا شکار ہیں کہ ویسٹ میں بیٹھ کے کسی نے بڑ مار دی، اورینٹلسٹ میں سے کسی اسی کو ہمارے دیسی حضرات نے پکڑ لیا، خواتینوں حضرات نے پکڑ لیا، کولر لگا دو. وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی تو سارا سال دینا ہوتا ہے نا، لگا دو کسی کو کولر. کسی نے منع کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنی ہے تو کیا منع کرتا ہے اسلام آپ کو؟ لیکن جو قربانی کا امپلائڈ مطلب انہوں نے نکال لیا ہے، قربانی کے امپلائڈ مطلب سے پہلے قربانی کا ایکسپریس مطلب ہم لیں گے. وہ ایکسپریس مطلب جانور ذبح کرنا ہی ہے. اگر آپ کو اپنے دین پہ فخر نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنے دین پہ شرم آتی ہے، اس شرم کو اپنے پاس رکھے، ہمیں آپ سے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ پبلک میں آ کے ایک ایسی چیز، ایک ایسی علمیت سے لے کے آئیں گے جو کہ شکست خوردہ ہے، ڈیفیٹسٹ ہے، جس کے اندر آپ کا سپائن ہی نہیں ہے، اور اس کو آپ پھیلانے کے لیے الزام لگا دیں کہ آپ کا اسلام غلط ہے، لیکن کہیں یہ کہ آپ کا مولوی غلط بتا رہا ہے، تو پھر آپ نے قرآن سے بتانا ہے. اسلام کی اگر آپ نے بات ہے تو پھر آپ نے قرآن سے بتانا ہے کہ آپ قربانی کے جو جانور ہیں یہ ذبح نہ کریں، کوئی اور کام کر لیں. آپ نے حدیث سے بتانا ہے. ہمارے لیے تو مسلمات وہ ہیں، اس طرح کا جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ انٹلیکچوئل رفراف، یہ تو ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہاں، ان کا احساس شرمندگی وہ ان کی ذات تک رہے تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اسلام بڑا کلیئر ہے اس چیز پہ. جانور ذبح کرنے کا مطلب ہے جانور ذبح کرنا، پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہے. کسی کو اچھا لگتا ہے تو بھی ایسا ہے، کسی کو نہیں اچھا لگتا تو بھی ایسا ہے. امپلائڈ میننگ کا کیا مطلب ہے؟ مخفی جو معنی ہوتا ہے، اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. امپلائڈ معنی بالکل اس کا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بے عیب جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، تو اس کا امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ تم عیبوں کے ساتھ، اپنے عیبوں کے ساتھ بے عیب جانور ڈھونڈ رہے ہو، کہ جو تمہاری قربانی ہے اللہ عز و جل کے ہاں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسے ہیں کہ وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے. ویسے تو بے عیب ذات اللہ عز و جل کی ہے، لیکن بے عیب سے مطلب کہ جو بتائے گئے ہیں کہ فلاں فلاں عیب نہ ہو، یہ نہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنا اخلاقی معیار اتنا ہونا چاہیے کہ جو جانور ہے وہ ایک اخلاقی معیار کو پورا کر رہا ہے، تو جو دینے والا ہے قربانی، کرنے والا ہے قربانی، اس کا معیار اس سے زیادہ ہونا چاہیے. با عیب لوگ بے عیب جانور ڈھونڈنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آف کورس اس کا امپلائڈ مطلب ہے، کئی روحانی مطلب ہیں. یہ ساری کی ساری سفر عشق کی ایک داستان ہے، جس کو ہم جو ابھی کچھ دن پہلے حسنین بن سجاد نے کہا تھا کہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ ساری عشق کی داستان ہے کہ ساری زندگی اولاد نہ ملی، طلب کرنے کے باوجود نہ ملی، بڑھاپے میں ملی، بعد میں اس اولاد کو پھر ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آنا کہ جہاں سے ایک پورے نئے سسٹم نے ڈیولپ ہونا تھا. وہ پوری اب اسلام سے وہ ساری تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں ہزاروں سال کی، تو آپ کو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا علاقہ تھا. وہاں پہ پھر یہ زمزم، اور پھر یہ جو سعی کی جاتی ہے، اور یہ پھر جو قربانی کی جاتی ہے، جو جمرات کو پتھر، یہ سارے کا سارا یہ عشق ابراہیم کی ایک طرح سے دوبارہ سے اس کی ایک ریٹریشن ہوتی ہے. تو یہ اس کا امپلائڈ مطلب یہ ہے کہ جب آپ جانور کے گلے پہ آپ چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ قربانی کے ایک بڑے فلسفے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا امپلائڈ میننگ ہے دیٹ یو سیلیبریٹ دی لائف آف ابراہیم علیہ السلام اینڈ اہل بیت ابراہیم علیہ السلام. کہ وہ کس لیول کے لوگ تھے، ان کی وائف کس لیول کی خاتون تھیں، کہ آج ہماری خواتین ان سے سیکھیں، ہمارے بچے ابراہیم علیہ السلام کے بچوں سے سیکھیں، ہم خود ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں. یہ اس کا امپلائڈ مطلب ہے. لیکن جانور ذبح کرنے کا مطلب جانور ذبح کرنا ہی ہے. یہ جو کھوکھلے زنگ آلود لوگ ہیں، ان سے ہم نے دین نہیں سیکھنا ہے.